اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور انسان نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری دنیا میں چھپے رازوں کو جانا ہے اور دنیا کو مسخر کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے کبھی انسان نفس امارہ کے دھوکے میں پڑ کر کچھ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے دل پر سیاہ دھبا لگنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور مشکلات میں پھنستا چلا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی شفقت و کرم سے محروم ہوتا ہے اور اپنے ہر کام میں ناکام رہتا ہے۔ ہاں، بعض اوقات کوئی کامیابی ملتی بھی ہے تو اس کامیابی کے بعد بڑے نقصان سے دوچار بھی ہوتا ہے، اسی لیے اس کے علاج کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کی تلقین کی ہے اور فرمایا کہ میں دن میں 70 بار سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، اور یہ استغفار ہی ہے جو انسان کو ذلت و رسوائی سے، محرومی سے بچا سکتا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اس سے ہی ہم اللہ پاک کو راضی کر سکتے ہیں اور کوئی طریقہ اللہ کو راضی کرنے کا نہیں ہے۔ استغفار کی کئی شکلیں ہیں، ایک تو زبان کی مدد سے استغفار کرنا، اور دوسرا یہ کہ اپنے عمل سے ثابت کرنا کہ میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں میں ان سب سے توبہ استغفار کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی اپنی زندگی میں اب میں اچھے کام کروں گا۔ تو یہ دونوں چیزیں یعنی زبان سے اقرار اور عمل سے ثبوت لازم و ملزم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار ہی کے ذریعے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے معافی حاصل کی جا سکتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی کثرت سے استغفار و توبہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں میں مبتلا ہوتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابدیت کے سب سے اونچے مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے اپنے طور پر یہ سمجھتے تھے کہ شاید مجھ سے خدا کی بندگی و عبادت میں کوئی قصور ہو گیا ہو اور میں وہ بندگی نہ کر سکا ہوں جو رب ذوالجلال کی شان کے لائق ہے۔ نیز اس سے مراد امت کو توبہ استغفار کی ترغیب دلانا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود کے معصوم اور خیر المخلوقات تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 بار توبہ استغفار کرتے تھے تو گناہ گاروں کو بطریق اولا استغفار و توبہ بہت کثرت سے کرنی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیو، آج پورا ملک بد امنی کا شکار ہے، کسی کی جان مال محفوظ نہیں۔ صبح گھر سے نکلنے والا شخص اپنے دماغ میں سینکڑوں وسوسے لے کر نکلتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ عذاب الہی کبھی قتل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی زلزلوں کی صورت میں، کبھی سیلاب تو کبھی قحط کی صورت میں، اور اس عذاب الہی کے دنیاوی اسباب ڈھونڈ کر ان کے سدباب کی ناکام کوشش کی جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے اپنے طرز زندگی پر نظر نہیں ڈالی جاتی کہ ہماری زندگی کس ڈھنگ سے گزر رہی ہے۔ اس بات کی طرف ذہن نہیں جاتا کہ ہم نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جیسی عظیم ہستی کو ناراض کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منانے کی ضرورت ہے اور اپنے گناہوں کی زندگی سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں انسان کو بسا اوقات مالی مشکلات پیش آتی ہے تو کبھی بیماریوں کی صورت میں مصائب سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ایسی مشکلات و مصائب میں دنیاوی اسباب اختیار کرنے چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آخر مجھے مصائب و مشکلات میں مبتلا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر میں اس مشکل و مصیبت کے ازالے کے لیے در بدر گھوما ہوں اور ہر اس آدمی کے پاس جس سے ذرا سی بھی اس مشکل کی داد رسی کی امید تھی اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو کیا میں نے کبھی اس ذات کے سامنے اپنی مشکل اور مصیبت رکھی ہے جس ذات کے علاوہ اور کوئی نہ تکلیف پہنچا سکتا ہے اور نہ تکلیف کو ہٹا سکتا ہے؟ چنانچہ ہمیں ہر مصیبت و پریشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے اور اپنی طرز زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ آیا کہیں
मेरी जिंदगी इस रब की नाफरमानी में तो नहीं गुजर रही। अगर गुनाहों की जिंदगी हो तो उससे फौरन तौबा करने चाहिए। और इस्तिग़फ़ार के बेहतरीन अल्फाज ये हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। इसको चलते फिरते हर हालत में पढ़ना चाहिए और कोशिश कीजिए कि 5 वक्त की नमाज पढ़ें और हर नमाज के बाद एक एक तस्बीह इस इस्तिग़फ़ार की लाजमी कीजिए और कोशिश कीजिए कि हर वक्त बावुज़ू रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो जाएगा और उसकी मदद से आप किसी से भी कोई काम करवा सकते हैं। जब अल्लाह आपका हामी हो सकता है तो अल्लाह किसी को भी आपका हामी बना सकता है। और इस इस्तिग़फ़ार के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है, जो शख्स ये कलमात कहे यानी इस्तिग़फ़ार के तो अल्लाह ताला उसे बख्श देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। इसका तर्जुमा कमोबेश ये बनता है, मैं बख्शिश तलब करता हूँ अल्लाह ताला से कि नहीं है कोई माबूद बरहक मगर वही जो जिंदा और कायम रखने वाला है, और मैं उसी की तरफ तौबा करता हूँ। और इस्तिग़फ़ार की एक बड़ी खूबसूरत हदीस आखिर में मैं आपको बयान करता हूँ, जो हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, जिसका मफ़हूम कुछ यूं है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने दिल नशी है, जिसने इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाज़िम कर लिया, अल्लाह पाक उसकी हर परेशानी दूर फरमाएगा और हर तंगी से उसे राहत अता फरमाएगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां से उसे गुमान भी ना होगा। तो देखिए कि इस इस्तिग़फ़ार की हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी सारी चीजें बयान कर दी, सिर्फ एक वजीफा, सिर्फ एक कलमा इस्तिग़फ़ार का, और अल्लाह ताला उसकी हर परेशानी दूर करेगा, ख्वाह वो किसी मुश्किल में हो, किसी परेशानी में हो, रिज़्क़ की तंगी हो, कोई रिश्तों की बंदिश हो, कुछ भी दुनिया जहां का कोई भी मसला हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर परेशानी का जिक्र किया और उसे हर तंगी से राहत यानी उसे सुकून अता फरमाएगा, उसको खुशियां अता फरमाएगा और अल्लाह ताला ऐसी जगह से उसे रिज़्क़ अता भी करेगा जो उसके वहमो गुमान में भी ना होगा। सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज के इस माहौल में, आज के इस दौर में हमें ये चाहिए कि हम सभी मिलके अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करें और अपने मामला दुरुस्त करें। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला आपको और मुझे, हम सबको ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।